بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، آئی ہوپ یو آل آر ویل۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے ہم نے نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا علم کی فرضیت و فضیلت، اس کا آج ہم نے تھرڈ کوشچن کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت، آیا قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے علم کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ علم کا جو مفہوم ہے، علم کے معنی جاننا، پہچانا، واقف ہونا اور آگہی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ آگے ہے بیٹا ہیڈنگ، علم اللہ کا احسان اور نعمت ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے اور نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک احسان اور نعمت علم ہے۔ اس کے بعد ہے علم کی فضیلت ازروع قرآن۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم لکھیں گے عالم کی فضیلت، کہ ایک عالم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں علم والوں کو جاہلوں سے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سورہ زمر کی ورس نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد ہے اہل علم کے درجات۔ اہل علم کے بلند درجات کی بات کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ سورہ مجادلہ کی ورس نمبر 11 ہے۔ اس کے بعد ہے انسان کی برتری۔ انسان کائنات کی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے، زمین پر خدا کا خلیفہ اور نائب ہے، مسجود ملائکہ بھی ہے، اس کی وجہ سے انسان صرف علم ہے۔ حضرت انسان کو خدا کی طرف سے پہلا تحفہ علم کا ملا تھا، جو انسان کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد ہے بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کہ نبی کی علم کی فضیلت کے اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 114 میں کہ اے ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا آپ کی جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے علم کی فضیلت ازروع حدیث ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی ہم عالم کی فضیلت کی بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بیٹا عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے، یعنی علم والے کی فضیلت زیادہ ہے۔ مجلس علم کی برتری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک ذکر کی مجلس تھی، دوسری علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے، فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جنت کی پھلواریاں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پھلواریاں کیا ہے؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ آگے ہے علم نافع کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے فائدہ دینے والی علم کی دعا بھی کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کا پر بچھانا، یعنی جو علم کی تلاش میں سفر کرتا ہے، اس کے ہر قدم تلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حصول علم جہاد ہے۔ جب تک کوئی علم کی تلاش میں سفر میں رہتا ہے، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ اس کے بعد اسلام کا درس ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد آپ کی لاسٹ ہیڈنگ حاصل کلام کی ہے، اور حاصل کلام سے مراد بھی یہ ہے کہ مسلمان کو علم کی سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ علم پر زور دیا گیا ہے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہو اسے آگے پھیلایا جائے اور دیے سے دیا جلایا جائے۔ بیٹا یہ تو تھا آپ کا تھرڈ لانگ کوشچن، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔